جب آپ کلا نندنا بیس کے قریب پہنچتے ہیں تو آپ کو دو چشموں کا سنگم ملتا ہے، یا جہاں پہ دو چشمے مل رہے ہیں، اور یہ دونوں چشمے کلا نندنا کے دو مختلف اطراف سے آتے ہیں۔ ایک چشمہ مشرق کی جانب سے آ رہا ہے اور دوسرا چشمہ مغرب کی جانب سے آ رہا ہے۔ یہ میں نے ویڈیو میں دکھانے کی کوشش کی ہے، اور ان دونوں چشموں کے درمیان میں وہ پہاڑ ہے جس پر کلا نندنا واقع ہے۔ پچھلی ویڈیو میں نے مغرب والی سائیڈ سے آنے والا جو چشمہ ہے اس کو کھوجتے ہوئے ایک خوبصورت آبشار ڈھونڈ نکالی تھی، اور آج میرا ارادہ یہ ہے کہ میں مشرق والی سائڈ پہ جاؤں اور اس چشمے کا پیچھا کروں جس کی آواز کلا نندنا میں جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کو یا فطرت کے متلاشیوں کو بے چین کر دیتی ہے۔ ابھی میں جا رہا ہوں چشمے کے ساتھ ساتھ، اور اس جگہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا جہاں سے بنیادی طور پر وہ آواز آتی ہے۔ میں جب کلا نندنا میں تھا تو وہ پانی کے گرنے کی آواز نے مجھے بے چین کیے رکھا، اور میں اس آواز کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہوں۔ یہ جو خوبصورت مناظر جھیل کے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اتنے جاذب نظر ہیں میں کہ آپ اوپر کلا انہیں نندنا چھوڑ میں کر تھا تو میں نے واپس اس پانی آنے کی کا آواز سنی تھی، اور سوچ اب بھی میں نہیں نیچے آیا ہوں تو سکتے، میں اس چشمے کو، اس جھیل اور کو آگے ڈھونڈتے جانے ڈھونڈتے کی یہاں جو تک پہنچا ہوں۔ سوچ ہے، جو ماشاءاللہ خواہش کیا ہے، دیکھیں خوبصورت وہ آپ کے منظر ہے واپسی اس کے جھیل کا۔ ارادے پر یہ حاوی میں آ آپ کو جاتی ہے۔ دکھاتا ہوں، یہ اوپر لیفٹ سائڈ یہ پہ جو مناظر ہیں، یہ کلا یہ نندنا ہے اوپر، اور نیچے بالکل، یہ یہ دیکھیں یہاں سے کلا جھیل نندنا کے بھی خوبصورت بائیں مناظر جانب آپ کو ماشاءاللہ۔ نظر آ رہا ہوگا۔ یہ یہ جو جھیل کے مناظر ہیں یہ ابتدائی مناظر ہیں، اصل فلم جو ہے وہ تو آگے، یہ تو صرف ٹریلر ہے۔ اور اس چشمے کے بارے میں نے نوٹ کیا ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں ساری خوبصورتی نہیں دکھاتا، سارے مناظر نہیں دکھاتا، بلکہ قسط وار آہستہ آہستہ مناظر دکھاتا ہے، اور سیاح کو، ڈھونڈنے والوں کو اپنے سحر میں جکڑتا چلا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، ابھی میں مزید پیچھے جاؤں گا، کیونکہ جب میں نے بلندی سے دیکھا تو مجھے ایک وہ آبشار نظر آئی جہاں پہ پانی کافی بلندی سے گر رہا تھا، اور یہ وہ جگہ نہیں ہے، یقیناً وہ جگہ پیچھے ہے، لیکن اس خوبصورتی کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، اس خوبصورتی، اس کاریگری، اس صنائی اور اس فیاضی پہ قدرت کو داد دینا تو بنتی ہے۔ یہاں پہ اتنا سکوت ہے کہ اس سکوت پر خاموشی بھی فدا ہو۔ یہ دیکھیں، اس آبشار کے، اس جھیل کے نئے نئے خوبصورت مناظر، دلکش مناظر، اور اس کی پانی گرنے کی جو آواز ہے وہ کانوں میں رس گھول رہی ہے۔ پہاڑ ہوں، آبشار ہو، تنہائی ہو، اور آپ ہوں، اس طرح کا منظر کبھی کبھی ہی زندگی میں میسر آتا ہے۔ ابھی میں مزید پیچھے جاؤں گا کیونکہ
جو اصل مقام ہے وہ تو ابھی نہیں آیا۔ یہاں سے کچھ ہی فاصلے پر آبشار کا وہ حصہ ہے جو کلا نندنا البیرونی کی تجربہ گاہ کے قریب سے نظر آتا ہے۔ جی یہ وہ جگہ ہے، یہ جو پانی واٹر فال ہے آبشار، یہ میں نے پہاڑ کے اوپر سے دیکھی تھی اور اس کی کھوج میں یہاں تک پہنچا۔ کیا خوبصورت منظر ہے اور کس قدر صاف اور شفاف پانی ہے اس آبشار کا، اور اس آبشار کی خوبصورتی دلکشی الفاظ میں بیان کر نہیں کی جا سکتی۔ ایک بات کا مجھے بھی اور اس آبشار کو بھی شکوہ ہے کہ اس خوبصورتی اور دلکشی کے باوجود بھی یہ توجہ حاصل نہیں کر سکی، سیاح اس طرف نہیں آتے، اور لیکن میں اس منظر پر بھی قانع نہیں ہوں، اور میں مزید کسی اس سے بھی بڑھ کر منظر کی تلاش میں ہوں، اور مجھے پوری امید ہے کہ اسے بھی شاندار اور دلکش نظارے میرے منتظر ہیں۔ ابھی میں مزید پیچھے جاؤں گا، رستہ انتہائی دشوار گزار ہے اور ہر طرف پتھر ہی پتھر ہیں، پتھریلا رستہ ہے، اور میں ایک اور مقام پہ پہنچا ہوں، اس آبشار کے ایک اور پوائنٹ پہ، اور یہ نظارہ پہلے سے بھی بڑھ کر ہے، مگر یہ بھی وہ نظارہ نہیں ہے جس کی مجھے تلاش ہے۔ آپ اس خوبصورت مناظر سے محظوظ ہوں اور میں مزید پیچھے جانے کی تیاری کر رہا ہوں۔ اب اس طرح کا ٹریک آ گیا ہے جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہاں پر پہلے شاید کوئی نہیں آیا یا کسی کی نگاہ التفات نہیں پڑی۔ اور یہ دیکھیں ابھی ایک اور شاندار منظر جو کہ پہلے تمام مناظر سے بڑھ کر ہے، یہ دیکھیں۔ آگے جانے کا راستہ جو ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ مشکل ہے، اور بالآخر میں وہ خوبصورت مناظر جہاں سے یہ آبشار شروع ہوتی ہے، جہاں سے یہ چشمہ شروع ہوتا ہے، لیکن میں پھر حیران ہوں کہ اتنی خوبصورت آبشار ابھی تک سیاحوں کی نظروں سے کس طرح اوجھل رہی۔ اس منظر کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس شاید مناسب الفاظ نہ ہوں، لیکن میاں محمد بخش صاحب کا ایک شعر آپ کی نظر کیے دیتا ہوں۔ شاید انہی مناظر کے لیے میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا کہ کنڈے ویکھ گلاباں والے دوروں نہ پے ڈریے، رت جو آئیے چوبے لوائیے، جھول پھلیں تد بھریے۔ یعنی اتنے اس خوبصورت منظر تک پہنچنے کے لیے راستے کی جو تکلیفیں ہیں، جو مشکلات ہیں، جب آپ ان سے گزرتے ہیں تو اتنا خوبصورت منظر آپ کا منتظر ہوتا ہے۔ یہاں تک پہنچنا واقعی بہت مشکل تھا، راستہ انتہائی دشوار گزار ہے، اور پھر جھاڑیاں، سرکنڈے، کانے، ان میں سے راستہ بنا کر آگے بڑھنا یہ کافی مشکل تھا، مگر میری بے چینی مجھے یہاں تک لے آئی، اور یہاں پر آ کر سچ معنوں میں یوں کہوں تو بجانا ہوگا کہ پیسے پورے ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔